مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی، اس وقت جو ہمارا پرائم ٹائم کا سلسلہ چل رہا ہے خصوصی موضوعات پر، اسی کے کڑی کے طور پر آج میں قطر کی تعریف پر بات کروں گا۔ قطر کی تعریف کیا ہے، قطر کی تاریخ کیا ہے، ایک چھوٹا ملک اس وقت پوری دنیا میں کیا کچھ ہلچل مچا رہا ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے پرائم ٹائم میں قطر تجھے سلام کے نام سے بہت ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں کس طرح تلاوت قرآن نے پاک کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح ہوا، کأس العالم کا پرنور اور روح پرور ماحول کے درمیان میں ہزاروں مداحوں کو سحرزدہ کرنے والا یہ منظر جب دوحہ کا البیت اسٹیڈیم قرآن کی انتہائی خوبصورت تلاوت سے گونج اٹھا تو پوری دنیا کا وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ایک خصوصی عربی نوجوان غانم، جس کی آواز نے ہر کسی کو سحر انگیز کر دیا تھا، جس نے دنیا کو قرآن کی روشنی میں رواداری اور احترام کا پیغام پیش کیا، جنہیں مداحوں نے تالیاں بجا کر زبردست انداز میں سراہا، ایک حسین منظر تھا جس میں روحانیت کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اسٹیڈیم کا منظر دلکش تھا اور قرآن قرات کی آواز سحر انگیز بھی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات آپ نے دیکھی اور بہت ساری تفصیلات آپ سمجھ گئے، لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ قطر نے کب کالا سونا دریافت کیا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ درخواست ہوتی ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، اس درخواست پر آپ غور کریں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی دنیا کی امیر ریاست کیسے بن گئی تھی۔ جی ہاں، جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہو چکا ہے اور کئی میچز ہو بھی چکے ہیں، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت ہی دور تھا۔ ایک صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار اور یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا تھا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25,000 روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہوا۔ اب جبکہ قطر اپنی فلک بوز عمارتوں، پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو چکا ہے، تو بی بی سی کی جانب سے ان 3 تبدیلیوں کا تجزیہ کیا گیا ہے جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا۔
جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا اور یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے سن 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے، تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے۔ بی بی سی منڈو میں ماہر تجزیہ کار کرسٹیان کوٹس بتاتے ہیں کہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے سن 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی اور فوری طور پر اس دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر سن 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے تو سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 1 سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا، تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کر لی، یعنی کہ قدرتی گیس۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے۔ جب سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئرز نے قطر کے شمالی مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کے سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے، تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔ کوٹس کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا، اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور اسے معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ 21ویں صدی کی آمد کے ساتھ ایک قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا اور 2 سال بعد سن 2006 میں معیشت میں 26.2% اضافہ ہوا، اور دوہرے ہندسے کی جی ڈی پی نمو کئی سالوں سے قطر کی مضبوطی کی علامت رہی ہے، اور ایک ایسا رجحان ہے جس کی وضاحت صرف گیس کی قیمت سے نہیں کی جا سکتی۔ محمد سعیدی جو قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کے علاوہ پائیدار معاشیات کے ماہر ہیں، انہوں نے بی بی سی منڈو کو بتایا کہ اس سیاسی تبدیلی کے بعد ممکن ہوا جس میں موجودہ امیر تمیم بن حمد ثانی کے والد حماد بن خلیفہ ثانی نے سن 1995 میں متنازع طریقے سے اقتدار سنبھالا تھا۔ حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ الثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلی 1.5 صدی سے حکومت کی ہے، اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تاہم محلاتی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ عمل دراصل اس ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا۔ ہسپانوی انسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ کے مطابق اس کے بڑے ذخائر کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نکالنے، لکویفیکیشن اور ڈسٹریبیوشن اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہوا، اور اس کے باعث برآمدات میں غیر معمولی اضافہ بھی ہوا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے۔ حالیہ برسوں میں قطر کی شاندار اقتصادی ترقی کو دھچکا لگا ہے اور اسے سست روی کا سامنا رہا ہے۔ اس سے مستقبل کے چیلنجز کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی معیشت کا فوسل فیول پر انحصار آئندہ دنیا بھر ماحولیاتی تبدیلی کے باعث نظریں جمی ہوئی ہیں۔ محمد سعیدی کہتے ہیں کہ سن 2013 اور 2014 میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی اور اقتصادی تنوع بحث کا بنیادی موضوع بن گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مختلف مرحلوں سے گزرنے والا قطر آج جہاں کھڑا ہے اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اتنا چھوٹا سا ملک
پوری دنیا کی میزبانی اس وقت کر رہا ہے، اور اس کو لے کر کے جہاں پر تنقید کرنے والے تنقید کر رہے ہیں، لیکن کس طرح سے ایک چھوٹا سا ملک جہاں کی آبادی مٹھی بھر کہہ سکتے ہیں، جب ترقی کرتا گیا اور کرتا گیا، اپنے تمام تر سیاسی اختلافات، اندرونی خاندانی اختلافات، ایک دوسرے کو معزول کیے جانے کی تمام چیزوں کے درمیان بھی قطر پوری طرح سے ترقیات کی جانب بڑھنے لگا، اور آج وہ ہے جو اس وقت ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،